السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ قابل صد احترام بزرگوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات و علماء کرام، آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اسی کی روشنی میں دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نام کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ان کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، یہ نعمت بہت اہم ہے، بہت قابل قدر ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے سر پر رکھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں، اپنے بچوں کو دینی علوم سکھائیں، اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ علیہ السلام کا لایا ہوا دین سکھائیں۔ ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں، اپنے بچوں کی زندگی کو آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھا کر انہیں دیندار نہیں بناتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ بات ہوگی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دیندار نہیں بناتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی علوم نہیں سکھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہوگی، اور اس کے بارے میں رب تعالی شانہ ہم سے کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ جو نعمت ہم نے تمہیں دی تھی تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ یہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں میرا بچہ فلاں کی وجہ سے برباد ہو گیا، میرا بچہ فلانے کی وجہ سے بگڑ گیا، میرا بچہ فلانے کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے بگڑ گیا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ادھر ادھر کی بات کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو خود ٹھیک ہونا پڑے گا، پہلے آپ کو اپنے سے اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کے بچے بھی سدھریں گے، آپ کے بچے بھی دیندار بنیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ تو شراب پیتے رہو، آپ تو گندے کام کرتے رہو، آپ تو گھر میں جھگڑے فسادات کرتے رہو اور تمنا یہ کرو کہ تمہارے بچے سدھر جائیں۔ ناممکن کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ماں کی گود سے بچہ سیکھتا ہے، بچے اپنے ماں کی گود سے سیکھتے ہیں۔ اگر ماں کی گود سے، گھر سے اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ملے گی تو ہمارا بچہ اچھا نکلے گا، ہمارا بچہ دیندار بنے گا، ہمارے بچے ہمارے نام کو روشن کریں گے۔ میرے بزرگوں، ایک بات کہہ کے میں بات ختم کروں گا، وہ بات کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچے بگڑ جائے، اللہ نہ کرے ہمارے بچے بگڑ جائے، خدا نہ خواستہ ہمارے بچے بگڑ کر ہمارے بچے کل قیامت کے دن جہنم کے اندر اگر چلے گئے تو وہ کیا کہیں گے رب تعالیٰ شانہ سے؟ کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سوچنا۔ میرے بزرگوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، اس بات کو سوچئے، ہمارے بچے ہمارے خلاف رب تعالیٰ شانہ کے دربار میں یہ اعلان کریں گے، اے رب کریم، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا
यहतदून अस्सबीला, ए मेरे परवरदिगार आलम, हम खुद गुमराह नहीं हुए, हमारा माँ बाप निडल्ले थे, हमारे माँ बाप कामचोर थे, हमारे माँ बाप दीन शरीयत को पीछे डालने वाले थे, हमने उनकी इताअत की थी, उन्हीं की वजह से आज हम बर्बाद हो गए। यहाँ तक तो ठीक था, उससे अगला जुमला इतना खतरनाक, रब्बे काबा की कसम आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा, ए मेरे परवरदिगार, जो अज़ाब मुझे हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इन बदबख्तों को, इन बड़े लोगों को जिनकी मैंने इताअत की थी, इनको डबल अज़ाब दीजिए। कितनी खतरनाक बात है। आज हम यूं ही मजाक में उड़ा देते हैं, अपने बच्चों की फिक्र बिल्कुल नहीं करते हैं कि जो होगा देख लेंगे, कुछ देखा नहीं जाएगा। कल क़यामत के दिन तुम्हारे जुबान उठने को तैयार नहीं होगी, तुम्हारे हाथ पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, उस वक्त तुम किसी काबिल के नहीं रहोगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, उस औलाद की कद्र कीजिए, उस औलाद को नेक बनाइए, उसको अच्छा बनाइए। ऐसा ना हो कि वो औलाद कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने आपके खिलाफ गवाही दे। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे बनाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की रोशनी में, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान मर जाता है, नेक सालिह औलाद छोड़ करके जाता है, वो उसके लिए सदका जारिया है। और अपने बच्चों को दीनदार बनाइए। मुझे बड़ी खुशी हुई, कारी शमीम साहब तशरीफ रखते हैं, हाफिज नौमान साहब तशरीफ रखते हैं, इनकी मेहनत पर मैं रब ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए। ये एक दो दिन के मेहनत का काम नहीं है, ये महीनों लग गए होंगे कारी साहब को तैयारी कराने में। आपने समझ लिया मेरे बच्चे ने आके तकरीर कर दिया, हो गया, नहीं मेरे भाई, उतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी भीड़ वाली खीर है, ये बहुत आसानी से नहीं मिलने वाली। इसलिए अगर कारी साहब मेहनत करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है आप इनसे दुगना मेहनत करें। अगर कारी साहब कुछ सिखाते हैं, आपकी जिम्मेदारी है आप घर का माहौल दीनदार बनाइए, घर के अंदर भी दीन की बातें सिखाइए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।